واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، ذی القعدہ کا مہینہ شروع ہے۔ آج 11 ذی القعدہ ہے اور آنے والا مہینہ ذی الحج کا مہینہ ہے۔ تو آج کے جمعہ میں نے کلمے کے بعد جو سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کے ہاں محکم شان چیز ہے وہ نماز ہے، تو نماز ہی کے بارے میں چند گزارشات عرض کرنی ہے، کیونکہ ہماری بنیاد ہی نماز ہے۔ نماز کامل ہو گئی تو سارے اعمال اللہ تعالیٰ کے یہاں مقبول ہوں گے، اور اگر نماز ہی مقبول نہ ہوئی تو اللہ تعالیٰ کے یہاں ہمارا کوئی عمل بھی مقبول نہیں ہوگا۔ اس لیے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے تمام حکام کی طرف یہ دعوت نامہ خط لکھ کر بھیجا تھا کہ خود بھی اور مسلمانوں کو بھی نماز کے اہتمام پر آمادہ کیا جائے۔ اگر نماز مضبوط ہو گئی، محکم ہو گئی تو سارے اعمال درست ہو جائیں گے، اور نماز کے اندر خرابی آئی تو سارے اعمال ہی خراب ہوں گے۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ کسی کام میں بھی مشغول ہوتے تھے، جب مؤذن اللہ اکبر کی صدا بلند کرتا تو وہیں اپنا کام روک دیتے اور کھڑے ہو جاتے، چہرے کا رنگ زرد ہو جاتا، جسم پر کپ کپی طاری ہو جاتی، لوگوں کے پوچھنے پر ارشاد فرماتے کہ اس احکم الحاکمین کی بارگاہ میں پیشی کا وقت آ گیا کہ ہم چھوٹے سے حاکم کے سامنے بھی پیش ہونا ہو ہمیں، تو ہم ڈر رہے ہوتے ہیں کہ کہیں اس کی شان میں بے ادبی نہ ہو جائے، گستاخی نہ ہو جائے۔ تو یہ تو احکم الحاکمین کا بلاوا آ گیا کہ سارے حاکموں کا بھی حاکم ہے، سارے بادشاہوں کا بادشاہ ہے۔ جب اس کی عدالت میں پیش ہونا ہے، اس کی بارگاہ میں جانا ہے، تو میں ڈرتا ہوں کہ کہیں اللہ تعالیٰ کی شان کے خلاف کوئی عمل سرزد نہ ہو جائے، اس لیے میں کانپ رہا ہوتا ہوں، ڈر رہا ہوتا ہوں کہ میں نماز کے اندر کوئی کمی نہ رہ جائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی کے متعلق فرمایا گیا ہے کہ غزوہ احد کے اندر حضرت علی کی پنڈلی میں ایک تیر لگ گیا اور وہ جسم کے اندر، اس پنڈلی کے اندر پیوست ہو گیا۔ اب صحابہ کرام نکالنے کی کوشش کرتے تو درد شدید ہونے کی وجہ سے نکالنے نہیں دیتے تھے۔ آج کل کا دور تو نہیں تھا نا کہ جدید دور ہے، حالات ایسے ہیں، نشہ آور چیزیں ایسی ہیں کہ آدمی کو جسم کو سن کر کے وہاں سے آپریشن کر کے وہ تیر ہو، گولی ہو، کوئی چیز بھی ہو نکالی جا سکتی ہے، اور جس کے جسم سے نکل رہی ہوتی ہے اسے محسوس نہیں ہوتا۔ اس دور میں یہ چیزیں نہیں تھی، تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین نے یہ مشورہ کیا آپس میں کہ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز کی نیت باندھ لیں تو اس وقت یہ تیر نکالنا چاہیے، اس لیے کہ ان کی نماز ایسی ہے کہ جب نماز میں مشغول ہو جاتے ہیں پھر انہیں کوئی چیز دنیا کا کوئی خیال باقی نہیں رہتا۔ اب اللہ تعالیٰ کے ساتھ گفتگو میں ایسے محو ہو جاتے ہیں
کہ کوئی بھی باہر کا شور شرابہ کوئی چیز بھی انہیں محسوس ہی نہیں ہوتی۔ آج تو ہمیں ہماری نماز کا تو یہ حال ہے، چھوٹے چھوٹے بچے اگر پیچھے سے بولنے لگ جائیں، شرارت کرنا شروع کر دیں تو ہمارا سارا دھیان بچوں کی طرف ہو جاتا ہے نماز میں، اور پھر نماز میں بھولنا شروع ہو جاتے ہیں، پتہ نہیں کون سی رکعت تھی، کیا پڑھ رہے تھے کیا نہیں پڑھ رہے تھے۔ لیکن وہ تو صحابہ کرام سے نماز پر انہوں نے محنت کی ہوئی تھی۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب نماز کی نیت باندھی تو صحابہ کرام نے تیر نکال لیا، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب نماز مکمل کر لی، نماز مکمل کرنے کے بعد پوچھا کہ کیا آپ لوگ میرے پنڈلی سے تیر نکالنے کے لیے آئے ہو؟ تو صحابہ کرام نے عرض کی کہ وہ تو ہم نے نکال بھی لیا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ واللہ مجھے تو پتہ ہی نہیں چلا، نماز میں ایسا عشق تھا نماز کے ساتھ، ایسی محبت تھی نماز کے ساتھ، ایسا دھیان ہوتا تھا نماز میں کہ باقی کوئی دھیان نہیں رہتا تھا، جو کچھ ہو رہا اس کی طرف توجہ ہی نہیں ہوتی تھی۔ ایک صحابی کے بارے میں آتا ہے کہ اپنے گھر کے کمرے میں نماز پڑھ رہے تھے تو چھت سے ایک سانپ لٹکا، اور وہ جو نیچے بچہ پڑا ہوا تھا اس کے اوپر گرنے والا تھا۔ تو گھر کے باقی افراد نے دیکھا تو انہوں نے سانپ کو مارنے کی کوشش کی تو مار لیا سانپ کو، لیکن اس صحابی کو پتہ بھی نہ چلا۔ سلام پھیرنے کے بعد پوچھا کہ تھوڑا سا شور محسوس ہوا، کیا مسئلہ تھا؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ سانپ آپ کے بچے کو ڈس رہا تھا تو آپ کو پتہ بھی نہیں چلا۔ تو فرمایا کہ میں اللہ رب العالمین بادشاہوں کے بادشاہ کے ساتھ محض گفتگو تھا، مجھے کیا پتہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا۔ ایسی نمازیں تھی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز کے اندر کھڑے ہوتے تھے تو یوں لگتا تھا کہ ایک لکڑی گاڑ دی گئی ہے، بالکل کوئی حرکت نہیں ہوتی تھی، نماز کے اندر اتنا سکون ہوتا تھا۔ اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کے بارے میں آتا ہے کہ نماز پڑھ رہی تھی اور ہل رہی تھی، کیونکہ بھاری جسم ہونے کی وجہ سے انسان کو کھڑا ہونا مشکل ہوتا ہے، پھر وہ ہل رہی تھی۔ تو اچانک ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، تشریف لائے، تو اس زور سے ان کو ڈانٹا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نماز توڑنے کے قریب ہو گئی۔ تو پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ نماز کے اندر ہل رہی ہیں، حالانکہ نماز کے اندر ہلنا اور باقی اعضاء کو حرکت دینا چھوڑنا بار بار یہ تو نماز کی خرابی کا سبب ہے۔ تو ایسی نماز ہوتی تھی کہ نماز کے اندر دل لگ گیا تھا ان لوگوں کا۔ تو اللہ رب العالمین اس آیت کے اندر نماز کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ ان الصلاۃ تنہا، بے شک نماز روکتی ہے، عن الفحشاء والمنکر، بے حیائی کے کاموں سے اور باقی گناہوں کے کاموں سے، منکرات سے روکتی ہے۔ اب ایسی نماز کہ منکرات سے روک دے، یہ کیسے بنے گی؟ اس کے لیے نماز پر محنت کی ضرورت ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک شخص نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فلاں صحابی ہے، وہ کیونکہ نئے نئے جو مسلمان ہوتے تھے تو ان کے ایمان پر اور زیادہ محنت کی ضرورت تھی، اور اللہ کے محبوب علیہ السلام محنت فرمایا کرتے تھے۔ عرض کی کہ وہ جو ہے نا نمازیں بھی پڑھتا ہے، ساتھ ساتھ چوری بھی کرتا ہے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ عن قریب نماز اس کو اس چوری سے روک دے گی۔ تو چند دن ہی گزرے تھے تو وہ توبہ کر کے چوری سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش ہوا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، چوری سے میں نے توبہ کر لی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا قرآن ہے، ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، کہ بے شک نماز
بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ انسان نماز پر محنت کر لے اور نماز کا عادی بن جائے تو ہر برا کام انسان سے چھوڑ سکتا ہے۔ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ انسان نماز بھی پڑھ رہا ہو پھر برے کام بھی کر رہا ہو، نہیں۔ اگر ہو رہے ہیں تو وہ نماز پر محنت کرے، اپنی نماز کو ایسے بنا دے کہ اس سے یہ ساری برے کام چھوٹ جائیں، اور یقیناً نماز چھڑا دیتی ہے۔ اللہ کا قرآن سچا ہے۔ ہماری سوچیں ناقص ہے، لیکن اللہ کا قرآن برحق ہے۔ جو فیصلہ، جو حکم قرآن میں نازل ہوا وہ حق اور سچ ہے، اس کے اندر شک نہیں کیا جا سکتا۔ اور نماز کیسی ہونی چاہیے؟ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے جب کھڑے ہوتے تھے تو کبھی کبھی ساری رات قیام کی حالت میں گزار دیتے، کبھی ساری رات رکوع میں گزر جاتی، کبھی ساری رات سجدے میں گزر جاتی۔ نماز کے اندر قیام اتنا لمبا کہ پاؤں مبارک پر برہم آ جاتے تھے۔ مجھے اور آپ کو سوچنا چاہیے کہ جو امام المعصومین ہیں، معصوم اس کو کہا جاتا ہے جس سے گناہ ہو بھی نہ سکے، تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم ایسے معصوم صرف معصوم ہی نہیں، امام المعصومین ہیں، یعنی تمام انبیاء علیہ السلام، تمام ملائکہ معصوم عن الخطا ہیں، تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم ان سارے جو معصوم ہیں ان کے امام بن کر آئے ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا ضرورت تھی اتنی لمبی نماز پڑھنے کی؟ کیا ضرورت تھی کہ نماز کے اندر آنسو بہاتے، نماز کے اندر روتے؟ اس کا مقصد یہ تھا کہ وہ اپنے لیے نہیں، وہ اس امت کے لیے روتے تھے۔ لمبی نمازیں اپنے لیے نہیں پڑھتے تھے، اس امت کے لیے پڑھتے تھے کہ اے امت والو، میری امت کے لوگوں، میں امام المعصومین ہونے کے باوجود اتنی لمبی نمازیں پڑھتا ہوں تو تم تو خطا کا پتلا ہوگے، قدم قدم پر تم سے خطائیں ہوگی، گناہ ہوگے، تمہیں تو اور زیادہ نماز کا اہتمام کرنا چاہیے، اور زیادہ اہتمام کرنا چاہیے۔ اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک بھی ہے کہ اس آدمی کا اسلام کے اندر کوئی حصہ نہیں جو نماز نہیں پڑھتا۔ اب یہ فکرہ جو اللہ کے محبوب علیہ السلام نے بولا ہے، اللہ کے محبوب کی زبان اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں قرآن کہتا ہے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تک نہیں بولتے تھے جب تک آپ پر وحی نازل نہیں ہو جاتی تھی۔ اللہ کا حکم آ جاتا تھا پھر بولتے تھے، اللہ کے حکم کے بغیر نہیں بولا کرتے تھے۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں تو اس شخص کا اسلام کے اندر کوئی حصہ نہیں ہے جو شخص نماز کا اہتمام نہیں کرتا۔ گویا کہ نماز کا اتنا زیادہ اہمیت ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اس بندے کا نماز اسلام کے اندر حصہ ہی کوئی نہیں۔ ہم تو سمجھ رہے ہیں نماز چھوڑ کر پھر بھی ہم بڑی ڈٹائی کے ساتھ بڑے فخر سے کہتے ہیں کہ ہم سے بڑا مسلمان کوئی نہیں، لیکن اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اس کا اسلام میں اس کا حصہ ہی کوئی نہیں جو نماز کے اہتمام نہیں کرتا۔ اس لیے نماز کی بڑی اہمیت ہے۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز کے بارے میں کیا حکم فرمایا ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب برچھا لگا اور اکثر بے ہوشی طاری رہتی تھی تو ہوش میں لانے کے لیے صحابہ کرام نے یہی ترکیب بنائی تھی کہ آپ کے کان میں آ کر کہتے الصلاۃ، کہ نماز کا ٹائم ہو گیا۔ فوراً حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کسی بات سے بھی ہوش میں نہیں آتے تھے، جو ہی نماز کا لفظ سنتے ہوش میں آ جاتے اور فرماتے کہ ہاں اس شخص کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں ہے جو نماز کا اہتمام نہیں کرتا۔ اور نماز انسان کے لیے ایسے ہے جیسے انسان کے جسم کے لیے سر ہے، کہ سر کے بغیر انسان زندہ نہیں رہتا، اسی طرح نماز کے بغیر انسان کا اسلام زندہ نہیں رہتا۔ اگر اسلام کو، دین کو زندہ رکھنا ہے اس کے لیے بھی نماز کی اشد ضرورت ہے، اور نماز ایسی ہو کہ نماز بن جائے،
اور نماز ہی سے ہمارے مسائل حل ہوں۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز دی ہے، ساتھ نماز کا علم بھی دیا ہے، اور صحابہ کرام نے پھر اس علم کو سیکھ کر نماز کے ذریعے سے اپنے مسائل حل بھی کروائے ہیں۔ بے شمار واقعات ہیں صحابہ کرام کے، کہ ایک صحابی کا ذکر ہے، آتا ہے کہ اس نے ایک زمین خریدی جو بالکل ایسی زمین تھی بنجر، جس کے اندر کوئی سبزہ نہیں اگتا تھا۔ تو صحابی نے اس کے اوپر اپنا مصلی بچھایا اور اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں 2 رکعت نماز نفل پڑھی اور اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی، تو وہ زمین جو ہے نا وہ سرسبز و شاداب ہو گئی۔ اس طرح بے شمار واقعات ہیں صحابہ کرام کے اور تابعین کے بھی، کہ نماز کے ذریعے اپنے مردے کو زندہ کروا لیتے تھے۔ ایک عورت جو تابعین میں سے ہے، ان کا ذکر آتا ہے کہ وہ ایک راستے میں آ رہی تھی، راستے کے اندر جانور کے گرنے کی وجہ سے اس کا بچہ گرا، فوت ہو گیا۔ تو اس نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا مانگی نماز پڑھ کے کہ محنت ہوئی تھی، نماز پڑھی، اللہ سے دعا مانگی کہ یا اللہ اس کو قیامت کے دن بھی تو نے زندہ کرنا ہے، آج بھی تو ہی زندہ کرنے والا ہے، اور میں کفار میں سے مسلمان ہو کر ادھر آئی ہوں، اب وہ کافر لوگ کیا کہیں گے کہ تو مسلمان ہوئی اور اپنے بچے کی جان بھی دے دی۔ تو اس تانے سے ڈر رہی ہوں، یا اللہ تو مہربانی فرما اور میرے بچے کو زندہ فرما دے۔ تو بچے کی طرف نماز پڑھنے کے بعد، دعا مانگنے کے بعد دیکھا تو بچہ جو ہے نا وہ اٹھ کر بیٹھ گیا، زندہ ہو گیا، اور کچھ عرصہ زندہ رہنے کے بعد پھر اس کی وفات ہوئی۔ تو یہ مسائل نماز کے ذریعے صحابہ کرام نے اور تابعین نے حل کروائے ہیں۔ لیکن نماز ایسی ہو کہ انسان کے مسائل حل کروانے والی ہو۔ آج ہماری نماز جو ہے، اس نماز سے ہمارے رزق کا مسئلہ بھی حل نہیں ہو رہا۔ ہماری جو نماز ہے ہماری روزی کا مسئلہ حل نہیں کر رہی، اور ہم نے کبھی سوچا بھی نہیں کہ روزی تو ملے گی نماز ہی کے اندر اور نماز ہی کی وجہ سے، لیکن ہماری نماز ایسی نہیں ہے۔ ہماری نماز اس نہج پر نہیں ہے جس نہج پر ہونے کی وجہ سے اللہ رب العالمین نماز کے ذریعے رزق عطا فرماتے ہیں۔ کیونکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص 5 وقت کی نماز کے اہتمام کرتا ہے نا، اللہ پاک اس کو 5 طرح کے اعزاز و احترام اس کا کرتے ہیں، اعزاز کرتے ہیں، اس کا اکرام کرتے ہیں 5 طرح سے۔ پہلا کیا اعزاز ہے کہ نمازی آدمی کے رزق کی تنگی دور ہو جاتی ہے۔ سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے ہر انسان کے لیے، لیکن اس کا مسئلہ بھی اللہ نے نماز کے اندر حل کر دیا ہے۔ کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اہتمام کے ساتھ نماز پڑھتا ہے، سب سے پہلا مسئلہ ہی اللہ پاک اس کا یہی حل کرتے ہیں کہ اس کے رزق کی تنگی دور کر دیتے ہیں۔ اب رزق کی تنگی کیسے دور ہوتی ہے؟ کہ اللہ پاک تھوڑے رزق میں ایسی برکت ڈال دیتے ہیں کہ کوئی لاکھوں روپے کمانے والا بھی، اس کے بھی اتنا مسائل حل نہیں ہوتے جتنے تھوڑی روزی والے کے اللہ پاک حل کر دیتے ہیں۔ اور یہ تجربہ ہے، بے شمار لوگوں نے تجربہ کیا ہے، اور خاص کر آپ ائمہ مساجد کو دیکھ لیں، ان کی 5,000 6,000 سے زیادہ تنخواہ نہیں ہوتی، لیکن 20,000 50,000 روپے تنخواہ لینے والے سے بھی یہ اپنے آپ کو بنا کر رکھتے ہیں، اور کبھی بھی ایسا محسوس نہیں ہونے دیتے کہ میں تو بڑا غریب آدمی ہوں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ یہی ہے کہ نماز کا اہتمام ہوتا ہے، اور نماز کی وجہ سے اللہ پاک رزق میں برکت پیدا فرما دیتے ہیں۔ پہلا مسئلہ ہی اللہ پاک نے نماز کے اندر یہی حل کیا ہے کہ رزق کی تنگی جو ہے نا وہ دور کر دی جاتی ہے۔ اور دوسرا کیا ہے کہ عذاب قبر ہٹا دیا جاتا ہے۔ یعنی زندگی ختم ہونے کے بعد سب سے پہلا مسئلہ کیا ہے؟ واسطہ پڑنا ہے قبر کے ساتھ۔ تو اللہ پاک نے اس نماز کی وجہ سے یہ مسئلہ بھی حل کر دیا کہ عذاب قبر اللہ پاک نماز کی وجہ سے ہٹا دیتے ہیں۔ اور اعمال نامہ جو ہے وہ دائیں ہاتھ میں ملے گا، اور دائیں ہاتھ میں جب اعمال نامہ ملے گا وہ خوشی سے جھوم رہا ہوگا، لوگوں کو دکھا رہا ہوگا کہ میرا اعمال نامہ پڑھو، میں کامیاب ہو گیا، اللہ نے مجھے کامیاب کر دیا۔ اور پھر 5واں انعام کون سا ہوگا
کہ بغیر حساب کتاب کے اللہ پاک اس 5 وقت کے تمام والے نمازی کو بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل کر دیں گے، اسے حساب بھی نہیں لیتے۔ اس لیے بھائی نماز پر محنت کی ضرورت ہے کہ نماز کے مسائل سیکھے جائیں۔ نماز کے اندر 200 مسائل ایسے ہیں جن کو سیکھے بغیر نماز کامل نہیں ہوتی۔ اب ہم دیکھتے ہیں نماز کے اندر کہ پاؤں کیسے رکھے ہوئے نمازیوں نے، اور پھر بتانے کے باوجود بھی اس پر عمل نہیں ہوتا۔ بتایا جائے نا کہ آپ یہ خلاف سنت پاؤں رکھ رہے ہیں، اس کے باوجود بھی اسی روٹین کے مطابق رکھ رہے ہیں۔ اس کی 2 وجہ ہو سکتی ہیں۔ ایک تو وجہ یہ ہے کہ شاید وہ تکبراً مال و دولت کے نشے میں، یعنی اللہ تعالیٰ نے بڑی مال دیا ہے، بڑی جائیداد دی ہے، اس نشے میں آ کر وہ بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہے کہ اس بات کو مانا جائے کہ جو مولوی صاحب بتا رہے ہیں کہ نماز کے اندر پاؤں کیسے رکھے جائیں تو اسی طرح رکھے جائیں۔ ایک تو وجہ یہ ہو سکتی ہے۔ دوسری وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ اس کی طرف توجہ نہیں دیتا، سن لیا ہے مسئلہ، ذہن میں بھی ہے، لیکن جب نماز میں کھڑا ہوتا ہے تو وہ اس کو بھول جاتا ہے کہ میں نماز کے اندر ایسا کرنا ہے یا نہیں کرنا۔ اس لیے بھائی نماز کے اندر پاؤں کیسے رکھنے ہیں، ان کا 4 انگلیوں کے برابر تقریباً فاصلہ ہو، اور اس کا رخ جو ہے پاؤں کا وہ قبلے کی طرف ہو، دونوں پاؤں کا۔ اگر فاصلہ زیادہ بھی ہو جائے تو اس میں حرج نہیں ہے، کیونکہ انسان اپنی جسامت کے مطابق فاصلہ رکھ سکتا ہے، لیکن انگلیوں کا پاؤں کا رخ قبلے کی طرف ہونا چاہیے۔ فاصلہ زیادہ بھی ہو لیکن رخ کہاں ہونا چاہیے بھائی؟ قبلے کی طرف۔ یہ سنت طریقہ ہے۔ اور اسی طرح ہاتھ کیسے اٹھانے ہیں، ہاتھ باندھنے کہاں ہے، رکوع کیسے کرنا ہے، اس کے اندر پیٹھ اور کمر جو ہے نا یہ بالکل سیدھی ہونی چاہیے، سر کی بھی اس کے برابر ہونا چاہیے۔ اس طرح سجدہ کیسے کرنا ہے۔ اب سجدے کے اندر بھی انسان نہیں سوچتا، اس کا بھی ایک حدود حربہ ہے۔ اس کے اندر بھی یہ نہیں ہے کہ اپنی مرضی سے سجدہ کرتا رہے، بلکہ سجدے کے اندر بھی حدود اربع ہے۔ وہ کون سا ہے کہ آدمی سجدہ کرے تو سجدے میں سب سے پہلے تو اپنی جو ہے نا وہ سجدہ کرتے ہوئے ناک پہلے زمین پر لگائے، پھر پیشانی لگائے۔ یہ نہیں کہ پہلے پاس ساتھیوں کو ہم نے دیکھا ہے پہلے پیشانی رکھتے ہیں سب پر پھر ناک لگاتے ہیں، یہ خلاف سنت ہے۔ پہلے ناک پھر پیشانی رکھنی چاہیے، اور ہاتھ جو ہے زمین کے ساتھ ٹچ نہیں کرنے چاہیے، یہ کونیاں جو ہے زمین کے ساتھ لگی ہوئی نہ ہو بلکہ اوپر اٹھی ہوئی ہیں، اور ہاتھوں کی ہتھیلیاں ان کا رخ قبلے کی طرف ہو، اور انگوٹھے کان کی لو کے برابر ہو۔ اس طرح نماز پڑھیں گے تو یہ سنت کے مطابق ہوگی۔ تو اس لیے بھائی نماز کو سیکھنا ضروری ہے، تو اس کے لیے محنت کی ضرورت ہے۔ محنت کیسے کرنی ہے؟ جماعتوں کے ساتھ وقت لگا کر بھی سیکھا جا سکتا ہے، اپنے امام مسجد کے پاس ٹائم دے کر ان سے بھی سیکھا جا سکتا ہے کہ نماز مجھے سکھا دو کہ میری نماز جاندار بن جائے۔ نماز جاندار ہوگی تو زندگی شاندار ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ پاک مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، سنت پڑھنے